بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انٹرنیشنل اسلامک اسکول مانسیرا کیمپس۔ جماعت ہفتم السلام علیکم۔ جماعت ہفتم ری انفورسمنٹ پروگرام کے مطابق ہم آج کلاس میں پڑھائے گئے سبق طبیعیات کی اہمیت کی دہرائی کریں گے۔ طبیعیات کی اہمیت صفحہ نمبر 80 پہ، پیج نمبر 80 پہ آپ کا 23واں سبق ہے، جو کہ ہم کلاس میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کی دہرائی کریں گے اور چیپٹر میں موجود سیدھا پوائنٹ کو بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ طبیعیات سائنس کی ایک اہم شاخ ہے، جس کو انگریزی میں فزکس کہتے ہیں۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے وہ مادہ کہلاتی ہے، اور مادے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: ٹھوس، مائع، گیس۔ اور طبیعیات کا علم مادے یعنی ان تینوں حالتوں کو، مادے اور توانائی اور ان کے درمیان جو ہے وہ باہمی تعلق کا علم ہے۔ اور طبیعیات کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے، یہ ایک ایسا علم ہے کہ یہ قدیم ترین علوم میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور کیمسٹری جسے کیمیا کہتے ہیں، حیاتیات جسے بائیو کہتے ہیں، اور دوسرے سائنسی علوم کو بھی سمجھنے کے لیے طبیعیات کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی کے بہت سے معاملات میں طبیعیات کا علم کام کرتا ہے۔ ہم اپنے گھروں کو لے لیں، دفتر، بازار وغیرہ، یعنی ہر جگہ جو ہے وہ ایون کہ جنگی میدانوں میں استعمال کی جانے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں طبیعیات کا عمل دخل نہ ہو۔ سب سے بڑی ایجاد طبیعیات کی بجلی ہے، جس کے بغیر آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ زندگی گزاری جا سکتی ہے بجلی کے بغیر۔ تھوڑی دیر کے لیے بجلی جاتی ہے، اسپیشلی گرمیوں میں، تو ہمارا سانس رکنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح بجلی سے جو چلنے والی اشیاء ہیں، جیسے کہ کپڑے دھونے والی مشین ہوگی، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ، ایئر کنڈیشن، ریفریجریٹر، ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ طبیعیات سے ہے۔ ایون کہ ہوائی جہاز سے لے کر سیٹلائٹ اور راکٹ سائنس تک میں طبیعیات کا عمل دخل ہے۔ اور اگر طبیعیات کا علم نہ ہوتا تو ریڈیو، ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل فون، ان چیزوں کی ایجاد ممکن نہ ہو سکتی۔ اور آج جو انسان اتنی سہولتوں سے آراستہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا تصور ہی نہ ہوتا۔ طبیعیات کا علم جو ہے وہ ہمیں یہاں تک یہ چیز بھی بتاتا ہے کہ بعض چیزیں پانی میں تیرتی کیوں ہیں اور بعض چیزیں پانی میں ڈوب کیوں جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جو بعض عمارتیں بنائی جاتی ہیں وہ کچھ عرصے بعد زمیں بوس کیوں ہو جاتی ہیں، ناقص میٹیریل جو یوز ہوتا ہے اس میں، یعنی وہ ایسی کیا چیزیں استعمال اس میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ ہی عرصہ گزرتے ہوئے منہدم ہو جاتی ہیں وہ تمام عمارتیں۔ اسی طرح طبیعیات کی بدولت بجلی، بھاپ، شعاعی قوت، جوہری توانائی جسے ایٹمی توانائی کہتے ہیں، اس کا استعمال جو ہے وہ ممکن ہو سکا ہے۔ یہ وہ طاقتیں ہیں جو ہمارے گھروں، سڑکوں، بازاروں کو روشن رکھتی ہیں، موٹروں، ریل گاڑیوں، ہوائی جہازوں کو چلاتی ہیں۔ اور انہی طاقتوں کی بدولت آج کا انسان، اس نے جو ہے وہ چاند پہ چہل قدمی شروع کر دی، چاند پہ اس نے قدم رکھ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ دوسرے سیاروں کی کھوج میں لگا ہوا ہے۔ یہ سب کیسے پاسبل ہوا؟ یہ طبیعیات کی علم کی بدولت پاسبل ہوا۔ اور آج کے دور میں جو ہے وہ طبیعیات کا جو سب سے بڑا، ہم اسے کرشمہ کہہ سکتے ہیں، معجزہ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ یہ ہے کہ مواصلات کی دنیا میں، کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں، مواصلات میں ذرائع آمد و رفت بھی آتے ہیں اور ذرائع ابلاغ بھی آتے ہیں۔ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پیغام کو دور دراز علاقوں میں، دور دراز جگہوں پہ پہنچانا، یعنی اپنے سامان کو، اپنے پیغام کو، ذرائع آمد و رفت میں تو ہم یہ ریل گاڑی، موٹر سائیکل، گاڑیاں، ہوائی جہاز، ریلیں، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور ذرائع ابلاغ میں جو ہے وہ آپ کی آ جاتا ہے ریڈیو، ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ، ساری چیزیں جو ہے وہ مواصلات کی دنیا میں آتی ہیں، اور اس میں انقلاب لایا جا چکا ہے۔ آج سے اگر 1 صدی پیچھے جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کمیونیکیشن کے لیے ذرائع مواصلات کی طرف ہی چلے جائیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے مطلب پہلے
خچروں کا استعمال کرتے تھے، گھوڑوں کا، اونٹوں کا استعمال کرتے تھے، پھر اس کے بعد چھکڑے گاڑیاں آئی، کرتے 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 آج جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بلٹ ٹرین تک آ چکی ہے، جو ایک گھنٹے میں جو ہے 1 گھنٹے میں تقریباً 300 میل کا وہ فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس طرح ہوائی جہاز، بحری جہاز، ان لوگوں نے اپنی زندگی میں مطلب کس حد تک آسانی لے کے آ گئے۔ اسی طرح موبائل انٹرنیٹ کی بدولت دنیا جو ہے وہ چھوٹے سے گاؤں میں بدل گئی ہے۔ دنیا کے کسی ایک حصے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ فوراً چند لمحوں میں ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ انقلاب جو ہے وہ طبیعت کی بدولت ہے، اور طبیعت کی یہ تمام سہولتوں کے پیچھے جن عظیم لوگوں کا ہاتھ ہے، جن مغربی سائنسدانوں کا ہاتھ ہے، ان میں گلیلیو، نیوٹن، مائیکل فراڈے، جیمز کلارک، ردرفورڈ، میکسویل، گراہم بیل، ایڈیسن، مارکونی، مادام کیوری اور البرٹ آئنسٹائن وغیرہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایجادات اور نظریات سے سائنس کے میدان میں انقلاب برپا کیا ہے۔ پاکستان نے بھی طبیعیاتی شعبے میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور پاکستان نے ایک طبیعیات ہی کے شعبے میں ایک نوبل انعام حاصل کیا ہے۔ نوبل انعام دنیا کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ یہ انعام انہوں نے 1979 میں حاصل کیا، اور یہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان کے مشہور ایٹمی سائنسدان، جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جن کو مطلب محسن پاکستان بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے ہیرو کے طور پہ بھی ہے، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایٹم بام کی تیاری یا جو پاکستان کے ایٹمی دھماکے ہوئے ہیں ان میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر سمر مبارک مند اور ڈاکٹر منیر احمد خان، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، یہ تمام لوگ جو ہے وہ طبیعیات کی دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی مزید جو ہے وہ اس شعبے میں روز بروز جو ہے وہ ترقیات ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ یہاں اس سبق میں اس کا ایک مختصر سا تعارف یعنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ طبیعیات کے شعبے کی یا طبیعیات کے مضمون کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے۔ ایک شارٹ سا جو ہے وہ یہاں پہ مضمون تھا۔ اس کے ساتھ ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کو بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ ورڈز میننگ کیا آ رہے ہیں۔ بک میں آپ کے پاس جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں باہمی، جن کا مطلب آپس میں، ساتھ، لیپ ٹاپ چھوٹا کمپیوٹر، گیزر پانی گرم کرنے والی مشین، لیزر سرجری یعنی شعاعی آپریشن، سیٹلائٹ مصنوعی سیارے، زمیں بوس ہونا، زمین میں دھنس جانا، شعاعی قوت، شعاعی طاقت، الٹرا ساؤنڈ مشین یعنی الٹرا ساؤنڈ بلند آواز کی لہروں سے جسم کے اندر کی تصویر بنانے والی مشین، منور، روشن، متحرک، حرکت کرتا ہوا، چہل قدمی، چکر لگانا، مریخ، مشتری، یہ سیارے ہیں دونوں۔ انٹرنیٹ، انٹرنیٹ جو ہے وہ معلومات کے ایک ذریعہ کہہ سکتے ہیں۔ ای میل، خط و کتابت، جوہری توانائی، ایٹمی توانائی، یہ جو ہے یہ میننگ اس کے آگے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہم لوگوں کے پاس اس کے کوسچن آنسرز آ جائیں گے، پھر جملے آئیں گے، جملے کے بعد مشق نمبر 3 سبق میں طبیعیات کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، پھر خالی جگہ آگے۔ یہ ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس حل شدہ ایکسرسائز موجود ہیں۔ ورڈز میننگ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیے ہیں، سوال جواب کی طرف آتے ہیں جو مختصر جو ہے وہ کروائے گئے ہیں، مختصر سوال و جواب ہے۔ سوال نمبر 1، طبیعیات کا تعلق کن چیزوں سے ہے؟ طبیعیات کا علم مادے اور توانائی اور ان کے درمیان باہمی تعلق کا علم ہے۔ سوال نمبر 2، طبیعیات کے مطالعے سے ہمیں کن چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے؟ طبیعیات کے مطالعے سے ہمیں کیمیا، حیاتیات اور دوسرے سائنسی علوم کو سمجھنے کا علم حاصل ہوتا ہے۔ طبیعیات کے بغیر ہم کن چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے؟ موجودہ دور کی کسی بھی سہولت سے ہم لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے، یہاں تک کہ کمپیوٹر اور موبائل گیموں سے تو بالکل بھی نہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، طبیعیات کے شعبے میں مواصلات نے کیا کرشمہ کیا ہے؟ آنسر ہے، طبیعیات ہی کا کرشمہ ہے کہ برقی مقناطیسی لہریں پیدا کر کے مواصلات کی دنیا میں ایک انقلاب لایا جا چکا ہے۔ چنانچہ اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی مقام میں بیٹھ کر دور دراز کے شہروں ہی سے نہیں بلکہ چاند اور مریخ سے بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے اور وہاں کے حالات کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ کے ذریعے
بذریعہ ای میل اپنے پیغامات 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں دنیا بھر کے تمام کمپیوٹروں کو بیک وقت پہنچایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، طبیعت کے کرشموں کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ طبیعت کے کرشموں کے پیچھے جن عظیم سائنسدانوں کی کوششوں کا ہاتھ ہے، ان میں گلیلیو، نیوٹن، مائیکل فراڈے، جیمز کلارک، ردرفورڈ، میکسویل، گراہم بیل، میکس پلانک، روجنٹن، ایڈیسن، مارکونی، مادام کیوری اور البرٹ آئنسٹائن بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی ایجادات اور نظریات سے سائنس کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا۔ نیکسٹ کوسچن، پاکستان نے طبیعت کے میدان میں کون سا عالمی اعزاز حاصل کیا اور یہ کس کا کارنامہ ہے؟ پاکستان نے طبیعت کے میدان میں نوبل انعام حاصل کیا ہے اور یہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا کارنامہ ہے۔ پاکستان کے مشہور ماہر طبیعت کون سے ہیں؟ پاکستان کے مشہور ماہر طبیعت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک مند، ڈاکٹر منیر احمد خان اور ڈاکٹر پرویز ہود بھائی شامل ہیں۔ نیکسٹ آتے ہیں جی جملے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جملوں میں پہلا جملہ کلاس میں خود بناتی ہوں، 1 سے 2 3 جملہ میں خود بناتی ہوں ایک لفظ کے، باقی آپ لوگوں نے خود بنانے ہوتے ہیں یا آپ لوگ خود بناتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کے پاس جو سامنے جملے نظر آ رہے ہیں، آپ نے ان کے علاوہ خود جملے بنانے ہیں۔ میننگز میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کہکشاں، ستاروں کا جھرمٹ، اشتراک، تعاون، انفرادی، ذاتی طور پر، اجتماعی، سب کے ساتھ مل کے، لیپ ٹاپ، چھوٹا کمپیوٹر، زمیں بوس، زمین میں دھنس جانا، چہل قدمی، چکر وغیرہ لگانا۔ ٹھیک ہے، یہ دیے گئے جملوں کے علاوہ آپ نے خود ان کے جملے بنانے ہیں۔ جیسے کہ ایک جملہ ہے انفرادی، تو اس کا ایک جملہ میں بنا رہی ہوں کہ میں نے انفرادی طور پر اس فیصلے کی شدید مخالفت کی، یعنی ذاتی طور پر ایک اکیلے۔ اجتماعی کا جملہ بھی بنا دیتے ہیں۔ ثنا نے اپنی کلاس کے اجتماعی تعاون سے سائنس کا پروجیکٹ مکمل کیا۔ اس طرح آپ نے تمام جملے خود بنانے ہیں۔ اگلا جو ہے مشق نمبر 3، طبیعت کی اہمیت اور ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ تو یہ جو نوٹ لکھنا ہے آپ نے، جو ہے چیپٹر میں سے جو آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹس ملیں گے، امپورٹنٹ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں، یہ آپ نے ان کو ملا کے ایک نوٹس لکھنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، درج ذیل فقروں میں کوسین میں دیے ہوئے الفاظ میں سے صحیح لفظ کو منتخب کر کے لکھیں۔ کوسین میں وہ جملہ دیا جاتا ہے جو اضافی جملہ ہوتا ہے، وہ جملہ ہمیشہ کوسین میں دیا جاتا ہے۔ جیسے ہے جملہ کہ اس کے ہاتھ میں گل نرگس کا پھول ہے، تو یہ درست اس کا ہوگا اس کے ہاتھ میں نرگس کا پھول ہے، کیونکہ گل اور نرگس ایک جیسے ہیں۔ میں تو مجید کو اپنے بھائی کے مطابق سمجھتا ہوں اور کے برابر سمجھتا ہوں، یہاں کے برابر درست ہے۔ تمہیں مذہب کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، یہ دہی کھٹا ہے۔ میرے سوال پر وہ لاجواب ہو گیا۔ بہت ایزی سینٹنسز ہیں یہ۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوشچن ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بذریعہ ای میل اپنا پیغام 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں دنیا بھر کے کمپیوٹروں کو بیک وقت پہنچایا جا سکتا ہے۔ طبیعت کے بغیر آپ کمپیوٹر گیموں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے۔ طبیعت کا شمار علم کے قدیم ترین اور اہم ترین شعبوں میں کیا جاتا ہے۔ طبیعت ہی کا کرشمہ ہے کہ برقی مقناطیسی لہریں پیدا کر کے مواصلات کی دنیا میں انقلاب لایا جا چکا ہے۔ نیکسٹ، اب تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں پاکستان نے 1 نوبل انعام حاصل کیا ہے۔ بجلی جس کے بغیر آج زندگی گزارنا ناممکن ہے، طبیعت ہی کا کرشمہ ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، متشابہ الفاظ ہیں۔ متشابہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن زیر زبر یعنی اعراب بدلنے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے پہلا ورڈ ہے بل، اس کا معنی سوراخ، بل خم یا ٹیڑھا، بند جنگل، بن بغیر، کل گزرا ہوا یا آنے والا دن، کل تمام، مہر روپیہ جو نکاح کے وقت مرد کے ذمے عورت کو دینا مقرر کیا جاتا ہے، مہر چھاپ، ترک چھوڑنا، ترک ترکستان کا باشندہ یا قوم، صرف خرچ کرنا، صرف فقط تنہا، علم دانش یا فن،
علم جھنڈا، یہ تو آپ کی مکمل ایکسرسائز ہو گئی جس کی ہم نے دہرائی کی ہے۔ اور آپ کا بچوں گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس پورے چیپٹر کی تیاری کرنی ہے، پورے چیپٹر کا جائزہ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ بروز سوموار 11 ستمبر کو آپ کے اس پورے سبق کا جائزہ لیا جائے گا۔ امید ہے کہ آن لائن کلاسز سے آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے وقت کا ضیاع کیے بغیر روز کا کام آپ روز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ جزاک اللہ بالخیر۔